سات سروں والے خوفناک سانپ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ پارہ نمبر 16، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 124۔ ترجمہ کنز العرفان: اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو تنگ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے جو کافر کو دیا جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبر میں غیر مسلم پر 99 جو تنین مسلط کیے جائیں گے۔ کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ یہ 99 سانپ ہوں گے، ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا۔ یہ 99 سانپ اسے قیامت تک کاٹتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیے، کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ 7 سروں والا خوفناک سانپ، اور صرف 1-2 نہیں بلکہ کل 99 سانپ ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ کس قدر خوفناک منظر ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یقین مانیے، قبر کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ قبر پہلی منزل ہے۔ منقول ہے، قبر روزانہ 7 مرتبہ پکارتی اور یہ اعلان کرتی ہے، اے کمزور آدمی، مجھ میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا کی زندگی میں خود پر رحم کر لے۔ بے شک جب تو مجھ میں پہنچے گا اگر تو اپنے رب کا فرمان بردار ہو تو میں تجھ پر رحم کروں گی، تو مجھ میں خوشی دیکھے گا، اور اگر تو نے خود پر رحم نہ کیا میں بھی تجھ پر رحم نہ کروں گی۔ اے کمزور انسان، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور اس کے ساتھ لمبے عرصے تک شرمندگی بھی ہے۔ میں وحشت و تنہائی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ شدت و سختی بھی ہے۔ میں پیاس کا گھر ہوں، اس کے ساتھ ہولناک اندھیرا بھی ہے۔ میں تنگی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ خوفناک بچھو بھی ہے۔ اے ابن آدم، خبردار، تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک تجھے مجھ میں آنا ہے، میں آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہوں۔ اگر تو نے مجھ سے نجات پا لی تو ہر خوفناک مرحلے سے نجات پا لو گے۔ اے ابن آدم، میں غضب کا مقام ہوں، میں کسی جوان کی جوانی پر، کسی چھوٹے کے چھوٹا ہونے پر، اور کسی بوڑھے کے بڑھاپے پر رحم نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس پر رحم نہیں کرتی جو خود اپنے حال پر رحم نہیں کرتا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ، میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی۔ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا۔ جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا۔ یاد رکھ، نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا۔ گمنام نصیحت کرنے والا۔ حضرت سلمہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے ایک قبر دیکھی۔ اس قبر کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کو قبر کی بناوٹ یعنی اوپر لگے ہوئے خوبصورت پتھر وغیرہ بہت اچھے اور بھلے لگے۔ وہ اسے اکھاڑ حیرانی سے دیکھتا رہا۔ جب رات ہوئی، وہ سویا تو اس کی خواب میں کوئی شخص آیا۔ اس نے نصیحت کرتے ہوئے عربی کے یہ اشعار پڑھے، اعجبک القبر
وحسن البناء والجسم فیہ قد ہواہ البلا بس آل الاموات عن حالہم ینبا کا عن ذالک ذہاب الحبلا۔ وضاحت: تمہیں قبر اور اس کی خوبصورت بناوٹ نے حیرت میں ڈال دیا، جبکہ اس کے اندر رکھا ہوا جسم آفتوں اور بلاؤں کے گھیرے میں ہے۔ مردوں سے ان کا حال پوچھ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ان کی عزت و شوکت کہاں چلی گئی۔ اللہ اللہ! پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے، اوپر سے قبر کو کیسا ہی خوبصورت بنا لیا جائے، مگر اس کے اندر کا حال وہی جان سکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیوندے کی جانن سار مویاں دی، جیوندے کی جانن سار مویاں دی، سو جانے جو مردا ہو، قبراں دے وچ آن نہ پانی، کمراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لوڑیندے گھردا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبردا ہو، واہ نصیب انہاں دے باہو، جڑا وچ حیاتی مردا ہو۔ وضاحت: زندہ لوگ قبر والوں کے حالات کیا جانیں، یہ تو وہی جانتا ہے جو مر کر قبر میں اترتا ہے۔ قبر میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، وہاں بس اپنی کمائی ہی کام آ سکتی ہے۔ قبر میں مردے کو بہت طرح کے صدمے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کی جدائی کا غم علیحدہ ہے، پھر قبر کے عذاب کا خطرہ جدا ستا رہا ہے۔ خوش نصیب تو وہ ہے جو اس دنیا ہی میں اپنی خواہشات کو مار کر اللہ و رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔